السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، خالق و مالک ہے، جو ارض و سما کا مالک ہے۔ اس کے بعد ان گنت اور بے شمار درود و سلام میرا اور آپ کے آقا و مرشد امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین حضرات، ہم آج علم کی فضیلت کے تیسرے ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فلاسفر حضرات ہیں، مورخین ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ العلم علمان، کہ علم کی دو اقسام ہے، علم الادیان و علم الابدان۔ ایک علم ادیان ہے جس کو دینوں کا علم کہتے ہیں، اور ایک علم الابدان ہے جس کو میڈیکل کی تعلیم کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت کا جو علم ہے اس کو علم الادیان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کا علم ایسا علم ہے کہ جس کا تعلق علم الادیان سے ہے، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے دینوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد یہ فرمایا کہ کائنات کے اندر میں نے جتنے بھی نبی مبعوث کیے ہیں، یہ خصوصی رول ہے اس چیز کا کہ کوئی بھی کسی نبی کا دنیاوی استاد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا استاد یا ان کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے علم ہے، جس کو علم وحی کہتے ہیں، اس کا جو دین ہے، اس کا دین سے تعلق ہے، یعنی اس کا دنیاوی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ مشہور قول بھی ہے اور اصول اور رول بھی ہے کہ دنیا کے اندر کسی نبی کا کوئی استاد دنیاوی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ٹریننگ اور اس کی کنٹرول جو ہے وہ خالق کائنات کے سپرد ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جو مخصوص فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، جن کے ذمہ یہ بات لگائی گئی ہے کہ تم نے انبیاء تک اللہ کے پیغامات پہنچانے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم الادیان۔ تو علم الادیان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کائنات کے اندر سب سے عرفہ والا اور افضل علم جو ہے وہ معرفت اللہ کا ہے۔ تو معرفت اللہ کے علم جو ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے جو سب سے افضل ترین علم ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی پہچان ہے۔ تو علم تفسیر کے بارے میں علامہ تفتزانی ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم ما یعرف معنی کلام اللہ علی حسب طاقت البشریہ، کہ علم تفسیر ایسا علم ہے کہ انسانی کیپیسٹی کے مطابق یا انسانی طاقت کے مطابق دین کو سمجھنا جو ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا جو ہوتا ہے، یہ علم تفسیر کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جب نازل فرما دیا، کیوں کہ قرآن پاک کا مخاطب جو ہے وہ اللہ کا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی علم کی اشرفیت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت یا اس کی کوالٹی کا پتہ اس کے معلوم کے اشرف ہونے سے ہوتا ہے۔ یعنی جیسا کہ جو علم ہے وہ جس چیز کے متعلقہ ہے، اگر وہ جتنا افضل عرفہ والا ہے اتنی اس علم کی اہمیت بھی عرفہ والا ہے۔ یعنی علم کی فضیلت معلوم کے اشرف ہونے سے ہوتی ہے۔ تو ادیان کا علم جو ہے اس کے اندر اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے ہم کو قرآن حکیم دیا ہے، جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم ترین جو ماخذ ہمارے پاس ہے، کیونکہ شریعت کے جو ماخذ ہیں ان میں سب سے پہلا ماخذ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ کی کتاب کا جو علم ہے، اس کا حصول جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نبی پہ قرآن ایسا نازل کیا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مرحلہ وار قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت آپ جلدی جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، اگر تم نے خود ہی سٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اس کو زبانی یاد کرنا ہے، تو ہماری ربوبیت کا کیا فائدہ؟
تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیانہ، کہ اے میرے نبی تم اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کا جمع کرنا، اس کی تفسیر سکھانی اور اس کا آپ کے دل کے اندر القاء کرنا اور محفوظ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ ہماری قدرت جو ہے اس کے ساتھ یہ تجھ کو کبھی نہیں بولے گا۔ اور آج وہ قرآن جس کے بارے میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر یہ ایسا قرآن ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، کائنات کے اندر کسی کی اس کو محتاجی نہیں ہے، کسی کو اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اس کے اوپر داروغہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا جو حفظان ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے اور اللہ رب العزت اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد جو فرما دیا ہے کہ اس کو پہچاننا اور اس کو کنٹرول کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں نے اپنے کلام کو نازل کر دیا، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک ضابطہ حیات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے پورا دین آج تمہارے پر مکمل کر دیا ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کیا کرنا چاہیے کہ جس طرح خالق کائنات کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین مخلوق اور بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کو پڑھتا ہے اور آپ آگے ان کو کنورٹ کرتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو ہمیں اس ناطے سے ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم ترین علم جو ہے، جو دو ادیان علم کی قسمیں ہیں، سب سے اہم ترین علم جو ہے وہ علم دین ہے، اور اس کے اندر قرآن حکیم ہمارے اندر ایک ایسا ضابطہ اخلاق ہے کہ ہمیں اس کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور اپنی نیو جنریشن، نیو ہماری جو ہماری افزائش ہے اس کو ہم پڑھائیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن سے غافل نہ ہوں۔ جس کے دل کے اندر قرآن ہوگا اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو جائیں گی۔ اور میں تجھ سے التماس بھی کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔